واقع ہجرت کو تحریک دین حق میں ایک تاریخ ساز انقلاب کا نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ جب مکہ میں گنتی کے مسلمان رہ گئے اور مشہور صحابہ میں سے جناب ابوبکر اور حضرت علی ہی باقی رہ گئے تو قریش مکہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس ویڈیو میں ہم ہجرت مدینہ کے اسباب کو ڈسکس کریں گے۔ ہجرت مدینہ کا پہلا سبب یہ تھا کہ ہجرت حبشہ کی مثال، مسلمانوں کے سامنے اب ہجرت حبشہ کی مثال موجود تھی۔ جن مسلمانوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، وہ وہاں نہایت امن و سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس تجربہ کے پیش نظر مسلمان ہجرت کو مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے نجات کا ذریعہ تصور کرنے لگے۔ مسلمانوں کو ایسے گوشے کی تلاش تھی جو عرب میں ہی واقع ہو۔ مدینہ نے جب کھلے دل سے دعوت حق پر لبیک کہی تو سرور کائنات محسن انسانیت کو امید کی نئی جھلک نظر آئی۔ ہجرت مدینہ کا دوسرا سبب یہ تھا کہ قریش مکہ کی شدید مخالفت۔ قریش مکہ والے روز اول سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید مخالفت رکھتے تھے۔ وہ اسلام کے عروج کو اپنی مذہبی اور سیاسی برتری کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے تھے، کیونکہ قریش مکہ کعبہ کے متولی تھے۔ پیغمبر اسلام کے اخوت اور مساوات کے درس سے ان کی مذہبی سعادت کے ساتھ ساتھ مالی مفادات کو بھی شدید زد پہنچنے کا امکان تھا، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید مخالف تھے، اور انہوں نے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ ہجرت مدینہ کا تیسرا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں پر مظالم۔ یوں تو دعوت اسلام کی ابتدا کے ساتھ ہی مسلمانوں پر تشدد کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہر چیز ان کے خلاف ہوتی جا رہی تھی۔ اب یہ لوگ مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے اور دین حق کو چھوڑنے کے لیے مسلمانوں کو اکساتے رہتے تھے۔ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت صہیب رومی اور حضرت زبیر جیسے صحابہ قریش کے بے پناہ مظالم کا شکار ہوئے، اور حضرت ابوبکر، حضرت طلحہ اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے صاحب اثر افراد بھی ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ اب مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی فرائض کو ادا کر سکیں۔ ہجرت مدینہ کا ایک اور سبب یہ تھا کہ اہل مدینہ کی اسلام سے رغبت۔ دعوت حق کا پودا مکہ کی سرزمین پر اگا، لیکن اس کے پھلوں سے دامن بھرنا اہل مکہ کے نصیب میں نہ تھا، اور یہ پھل مدینہ والوں کے حصے میں آئے۔ جب مدینہ میں لوگوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے لیے مدینہ کی سرزمین کا انتخاب کیا۔ ہجرت مدینہ کا ایک اور سبب یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ۔ جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا تو آہستہ آہستہ سارے مسلمان چلے گئے۔ ہمارے پیغمبر کے علاوہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ تو قریش مکہ نے سوچا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے کا اچھا موقع ہے، ورنہ قریب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہاتھ سے نکل جائیں۔ اب دارالندوہ میں سارے لوگ جمع ہوئے تو وہاں سوچ بچار کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع حیات گل کر دی جائے۔ یہ مہم اکیلے آدمی کے بس کی نہ تھی۔ بنو ہاشم انتقام کو اٹھتے اور قریش خانہ جنگی کی آگ میں گر جاتے۔ بالآخر ابو جہل کی تجویز پر فیصلہ ہوا کہ قریش کے ہر خاندان سے ایک نوجوان منتخب ہو اور یہ سارے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر سکے۔ اس طرح قتل کی ذمہ داری سب قبائل پر ہوگی تو بنو ہاشم والے انتقام نہیں لے سکیں گے اور خون بہاؤ پر راضی ہوں گے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بھیانک سازش سے آگاہ کر دیا تھا۔